نوجوان دوستوں، بیٹیوں اور بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کو پیش کیا ہے۔ اس کی ترجمانی ملاحظہ فرمائیے۔ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ میں اس آیت کی روشنی میں کچھ بہت عملی باتیں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس میں جو کلام دل فریب یا لہو الحدیث یا ایسا کلام جو ہماری تمام تر توجہات کو بالکل جذب کر لے اور ہمیں بڑی حد تک بے خبر رکھ کر اس بات سے بالکل لاپرواہ بنا دے کہ ہم اپنا بہت سارا قیمتی وقت اس میں لگا رہے۔ ہم کو اس سے کس طرح سے بچنا ہے، کیوں بچنا ہے، اور اس کی آفتیں کیا کیا ہیں۔ انشاءاللہ اس پر میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ ظاہر ہے کہ اس لیکچر کے بعد آپ کو یہ موقع ہوگا کہ جو باتیں ٹھیک سے آپ کے سامنے پیش نہیں کی جا سکیں، اس میں کچھ چیز رہ گئی ہو تو آپ اس پر سوالات اٹھا سکتے ہیں، اس کے جوابات انشاءاللہ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعید میں آپ کی مخالفت اور آپ کی دعوت کو زک پہنچانے کے لیے لوگوں نے مختلف قسم کی تدبیریں کی۔ آپ تمام ان سے بڑی حد تک واقف ہیں، ہم اس کا تذکرہ بار بار کرتے رہتے ہیں۔ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلنے سے روک دیں، اس سنجیدہ دعوت کو ہنسی مذاق میں اڑا دیں اور لوگوں کو اس سنجیدگی کی طرف آنے میں روک بن جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی کوششیں ضائع ہو جائیں۔ جو لوگ آپ کے قریب آئے ہیں ان کے لیے ایسا پرکشش بنایا جائے کچھ اور چیزوں کو کہ وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک عیش و عشرت کی دعوت پر لبیک کہیں اور کھائیں پیئیں موج مزے کریں۔ زندگی موج مزوں کا ہی نام ہے۔ یہ نعرہ آج کا نہیں ہے، اس زمانے کا بھی تھا اور زمانے کے لیے لوگ کوشاں بھی تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے سرداران قریش میں، نضر بن حارث۔ ان کا پیشہ تجارت تھا۔ اس نے بہت غور و خوض کے بعد لوگوں سے کہا کہ میں ایک ایسا توڑ ہے میرے پاس جس کو تم نے اب تک کے برتا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ اس کو عمل میں لاؤں۔ بہت عمل پسند آدمی تھا۔ اپنی تجارتی سفر میں جب عراق گیا تو وہاں سے آتے وقت رستم و اسفندیار کے قصے کہانیوں کی کتابیں لے آیا۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں سب کے سب لوگ تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے کہ وہ ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب تھما دیتا، تو اس نے اس کا اہتمام کیا کہ اس کو پڑھ کر سنایا جائے گا۔ اب اس میں قصہ در قصہ اس میں کنٹینیوس دیومالائی قسم کی جو قصے کہانیاں ہوتی تھیں، تو اسی طرح کے یہ رستم و اسفندیار کے قصے بھی تھے، تو اس نے اس کو سنانے کا اہتمام بھی کیا۔ اور بقول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس کے پاس ناچنے گانے والی لونڈیاں بھی تھیں، کنیزیں بھی تھیں،
تو ان میں سے اس نے ان کو آزادی دے دی اسے بات کی کہ تم دیکھو کہ کوئی نوجوان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اور ادھر کھینچ کر جا رہا ہے، تو تم خوب ناچو گاؤ اور اپنے آپ کو اس کے آگے پیش کرو، اور جیسا کچھ بن پڑے تم سے اس کو ادھر سے پھیر دو، اور اس تفریحی ماحول میں، ناچ گانے کی اس ماحول میں اس کو غرق کر دو۔ اب اس پر باقاعدہ اس کی کنیزیں ناچتی رہیں، وہ محفلیں ارینج ہوتی رہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ تھے، ظاہر ہے کہ نضر بن حارث کی کوششیں رائگاں گئیں اور لوگ ان کی اس انٹرٹینمنٹ کی بات کی طرف متوجہ کم ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدہ دعوت کو لوگوں نے قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدہ دعوت کو قبول کیا، ذمہ داریوں کو قبول کیا، اور ایک زندگی اپنی ڈسپلنڈ وے میں گزارنا اس کو زیادہ پسند کیا لوگوں نے، بجائے اس کے کہ وہ تفریحی ماحول میں غرق ہو جائے۔ کہنا عرض یہ کرنا ہے کہ آج کروڑوں نضر بن حارث ہیں۔ آج کے نضر بن حارث کے پاس سائنس کی قوتیں موجود ہیں۔ آج دنیا میں بڑی بڑی آرگنائزیشن پورنوگرافی کے تحت بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں لا رہی ہیں، جس میں لوگوں کے ہاتھوں میں بہت کم خرچ پر بہت اٹریکٹیو، اور ہر ایک کو اس کو دکھ جائے اسکرین پر، ہر ایک کے پاس اس کا اسکرین ہے موبائل کا، اس کے پاس یہ ساری چیزیں آج اویلیبل ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر قسم کے انسان اس سے متاثر ہو رہے ہیں، بوڑھے بھی، جوان بھی، نوجوان بھی، بچے بھی، مرد و خواتین، پڑھے لکھے، غیر پڑھے لکھے، بیمار، صحت مند، سبھی لوگ اس سے متاثر ہو رہے۔ اور یہ کتنی بڑی آفت ہے کہ جس پر دنیا کے بڑے بڑے سوشل سائنٹسٹ وہ حیران اور پریشان ہیں کہ اس سے کس طرح چھٹکارا پایا جائے، کس طرح سے اس کے ڈسٹریکشن کو اس سے بچا جائے، اور نسلوں کو اس سے کیسے محفوظ رکھا جائے۔ میں بالخصوص اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ رابن شرما ایک بہت بڑے آتھر ہیں اور بڑی اچھی اسپیچز دیتے ہیں، بہت اچھی ان کی تقریریں ہوتی ہیں۔ آپ اس موضوع پر انہیں ضرور دیکھیے، گوگل پر اویلیبل۔ پروفیسر سی این آر راؤ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں ہندوستان کے، وہ اس بات پر ماتم کناں ہیں کہ اس آفت میں، اس یوٹیوب کی آفت نے، یہ جو کچھ بھی اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، انہوں نے بڑے ڈسٹریکشن پیدا کر دیے ہیں، اور نوجوان نسل بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے، اور ایک ارسپانسبل بیہیویئر، وہ سمجھ لیجئے بہت اس کا غلبہ وہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ اب جس طرح سے اتنی تفریحات اور اتنی خرافات کی بھرمار ہے کہ کچھ نہ پوچھئے۔ جس طرح سے جنک فوڈ ہوئے، جنک فوڈ آپ سنتے آئے ہیں، اسی طرح سے یہ جنک انگیجمنٹ ہے، جنک انگیجمنٹ، جس سے آپ دیکھیے کہ وہ اس سے مصروف ہے۔ اگر آپ جا کر دیکھیں باہر تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا اپنا موبائل ہے، حالانکہ لوگ اجتماعی طور پہ بیٹھے ہیں، دوست احباب، اور ہر ایک اپنی اپنی سرفنگ میں لگا ہوا ہے اور ڈوبا ہوا ہے، اس کو کسی قسم کا اطراف کا کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ بہت اٹریکٹیو، بہت چیپ، اس کو بڑی حد تک کموڈیٹیو بنا دیا گیا ہے۔ اس سے فیملی لائف ڈسٹربڈ ہے، اس سے پروفیشنل لائف متاثر ہیں، اس سے بزنس ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی متاثر ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایسا ڈسٹریکشن ہے جس کی وجہ سے ہر چیز میں ایک بالکل لاؤبالی پن،
ایک اچاٹ یعنی اچاٹ طبیعت سے کام کرنا، ہاف ہارٹیڈلی کام کرنا اور بغیر تیاری کے چیزوں کو ہینڈل کرنا، اس پر سبھی لوگ انوالو ہو گئے ہیں۔ اس کی بڑی بھاری قیمت لوگوں کو چکانی پڑے گی، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ان آفتوں سے محفوظ رہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری آپ کے پیش نظر ہے، تو اس کے لیے بہت فوکس ایفرٹس چاہیے، اس کے لیے بہت سلیکٹیو قسم کی سمجھ لیجیے اسٹڈیز، اور بالکل پوری طرح سے متوجہ ہو کر وہ ڈرائی سبجیکٹس کو پڑھا جائے، مینٹلی چیلنجنگ جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ یہ سب چیزوں کا ریکوائرمنٹ ہے، تبھی جا کر آپ آل انڈیا لیول پر یہ بڑے بڑے کمپٹیٹیو ایگزامس ان کو کریک کر سکیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں اتنی سخت چھوڑتی ہی نہیں ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں پر متوجہ ہو سکیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے پڑھتے ہیں، طبیعت بہت اچاٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، لائک ڈس لائک کا ایک سلسلہ ہے، تو جیسے ہی طبیعت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو ہماری باڈی میں انڈورفنس چھوٹ جاتے ہیں، اور ایک ایسا زبردست قسم کا ارج ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ اس کو ہم ریزسٹ نہیں کر پاتے ہیں، اور پھر ہم اپنی سب چیزوں کو چھوڑ کر، اپنی اہم انگیجمنٹس کو چھوڑ کر اس تفریحی ماحول میں ہم غرق ہو جاتے ہیں، اور بہت دیر کے بعد پھر ہوش آتا ہے، لیکن اس کی بھاری قیمت فی الفور یہ چکانی پڑتی ہے کہ اتنا بڑا ڈسٹریکشن، یہ جو 5 سے 7 منٹ کا بھی اگر ڈسٹریکشن ہو تو اس پر جو سوشل سائنٹسٹ حضرات نے جو کیلکولیٹ کیا ہے تو وہ یہ کہ کم از کم 5 منٹ کا ڈسٹریکشن آپ کو 25 سے 30 منٹ کے لیے بالکل ڈی ریل کر دیتا ہے۔ آپ جو پڑھ رہے تھے، جس پر آپ غور کر رہے تھے، وہ بالکل ایک دم 20 سے 25 منٹ کے لیے آپ اس کی طرف سے گویا بالکل اس کو بھلا بیٹھتے، اور یہی چیزیں ذہن پر سوار ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو مثال کے طور پر ایک چیز بتاتا ہوں، ہو سکتا کہ آپ اس سے پوری طرح سے ایگری نہ کریں۔ جب چیزیں پر ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہے تو لوگ جاگتے بھی ہیں اور زیادہ توجہ سے سنتے بھی ہیں۔ تو اب جیسے ارطغرل ڈرامہ، ارطغرل ڈرامے پر چھوٹے بڑے مرد اور تمام کے تمام خواتین وہ اجتماعی طور پر اس کو دیکھنے میں لگے ہوئے، اور بہت سارے اس کے جتنے ایپیسوڈز ہیں سب لوگوں نے دیکھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہماری جو تابناک تاریخ ہے اس کا ایک بڑا زرعی باب ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں نے جب اس ڈرامے کو دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس سے فائدے کم ہیں اور نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ 2-4 گھوڑے ہیں اور کچھ افراد ہیں جو ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، وہی میدان ہیں اور وہی سارے مناظر وہی ہیں، اور اس میں بس مسلسل جنگ اور جنگ اور جنگ اور جنگ ہی ہے۔ بس تلواریں کھینچی بھی ہیں، تیر برس رہے ہیں، اور لوگ بس ذرا سی ایک اشارے پر گر جا رہے ہیں، اور مرا جیسا بھی کچھ ہے ہوا۔ آپ دیکھا ہوگا اپنے آپ کو، اس کا اندازہ بھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا روشن باب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی گہری سازش ہے جس میں ہماری نئی نسل کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو، تمہاری تاریخ جس پر تمہارا اتنا تکیہ ہے تو اس میں مستقل اور مسلسل جنگ ہی جنگ ہے، اور قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم۔ بہرحال اس پر بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں،
ہماری تاریخ کو جہاں تک کہ سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے تو اس پر جو اور بہت زیادہ سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے، تو ہم اس سے اب تک کے محروم ہیں۔ میں آپ کو، جب میں نے ارطغرل کا آپ کو حوالہ دیا، میں نے آپ کو اس کانٹیکس میں یہ حوالہ دیا کہ یہ ایک طرح سے بہت ہی مطلب یہ کہ لائٹ قسم کا بہت ہی ہلکا پھلکا انگیجمنٹ ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ وقت ضائع ہوا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری جس تاریخ کے لوگ حوالے سے بات کرتے ہیں، میں آپ کو ایک بہت اہم، چونکہ آپ تمام کے تمام ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد ہیں، مجھ کو کھانسی بہت زیادہ ہے جناب، تو آپ کو یہ میری اس کھانسی کو بھی جھیلنا پڑے گا۔ تو میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، میں آپ کو پہلے پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہیولیٹ پیکرڈ، آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی کمپنی ہے یہ، جو کمپیوٹر بناتی ہے، اور اس کی جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ان کا نام ہے کارلی فیورینا، اور انہوں نے سپٹمبر 11 2001 میں ایک تقریر کی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ سپٹمبر 9 2011 کو ٹوین ٹاور کا حادثہ ہوا، جس سے ہم سب واقف ہیں۔ اب یہ اس کے 2 دن بعد سمجھ لیجیے 2001 میں، سپٹمبر 11 2001 میں یہ تقریر کر رہی ہیں، اور اس کی آپ ہمت کی داد دیں گے۔ آپ اس نے کارپوریشن ورلڈ وائڈ مینیجرز، کارپوریشن کے جتنے ورلڈ وائڈ مینیجرز ہیں ہیولیٹ پیکرڈ کے، ان کو سپٹمبر 26 2001 کو جو تقریر کی، اس نے، میں آپ کو وہ تقریر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تو تیزی سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ اس کو سن بھی لیں، اس میں سے کچھ جو اس کی سیلینٹ فیچرز ہیں میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ وہ کہتی ہے، There was once a civilization that was the greatest in the world. It was able to create a continental super state that stretched from ocean to ocean, and from northern climes to tropics and deserts. Within its domain lived hundreds of millions of people of different creeds and ethnic origins. One of its languages became the universal language of much of the world. The bridge between the people of 100 lands. Its armies were made up of people of many nationalities, and its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of this civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between. And this civilization was driven more than anything by invention. Its architects designed buildings that defied gravity. Its mathematician created the algebra and algorithms that would enable the building of computers and the creation of encryption. Its doctors examined the human body and found new cures for diseases. Its astronomers looked into the heavens, named the stars, and paved the way for space travel and exploration. Its writers created thousands of stories of courage, romance, and magic. Its poets wrote of love when others before them were too steeped in fear to think of such a things. When other nations were afraid of ideas, this civilization thrived on them and kept them alive. When censors threatened to wipe out knowledge from past civilization, this civilization kept the knowledge alive and passed it on to the others.
While modern Western civilization shares many of these traits, the civilization I am talking about was the Islamic world. From the year 800 to 600, which included the Ottoman Empire and the courts of Baghdad, Damascus, and Cairo, and enlightened rulers like Suleiman the Magnificent. Although we are often unaware of our indebtedness to this other civilization, its gifts are very much a part of our heritage. The technology industry would not exist without the contribution of Arab mathematicians. मैंने आपको कदरे तेजी के साथ ये चीज पढ़कर सुनाई। इसलिए सुनाई आपको कि ये है आपकी असल तारीख। इस तारीख को निगाहों से ओझल रखा गया, इसको डार्क एजेस बताए गई, लेकिन वही लोग आज कह रहे हैं कि ये हमारी इंसानी तारीख का सबसे रोशन बाब है। हम इस तारीख से नावाकिफ हैं। हम अर्तगरल की तारीख को छोटी सी उस कोशिश को हम समझते हैं कि हमारी तारीख का खुलासा है। असल में बहुत संजीदा चीज की तरफ तवज्जो होना आज का ये बड़ा मसला है। आप ड्रामा स्टेज कर दीजिए, एक आध चटपटी सी कोई बात सुना दीजिए और ऐसा कोई किस्सा विस्सा सुना दीजिए तो लोग समझते हैं कि बस यही हमारे लिए काफी शाफी है। हालांकि अगर आप देखें तो हमारी तारीख हमसे चाहती है कि हम इसका बहुत संजीदगी के साथ मुताला करें। मैंने अभी आपको इतना कुछ पढ़कर सुनाया, तो ये पूरी की पूरी साइंसेस हैं। इसमें अगर आप उनका नाम भी लेंगे, अगर आप साइंटिस्ट हजरात का, तो आपको एक दिन भी नाकाफी होगा। ये हमारी तारीख, इस हमारी तारीख की तरफ तवज्जो हमारी कम है। हम अर्तगरल वगैरह की चीजों को हम ज्यादा एड्रेस करते हैं। इसलिए हम एड्रेस करते हैं कि हमने लहवल हदीस की तरफ हमारी तवज्जो बहुत ज्यादा है। अब इससे बचें कैसे? मैं कुछ गैप छोड़ के चल रहा हूं ताकि आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है। हमको भी बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप मुझसे पूछें, अगर आप जिद करें कि साहब हल्की फुल्की तफरीह में हर्जी क्या है, तो ठीक है, आप हफ्ते में बहुत से बहुत एक आधा घंटा इसके लिए निकाला कीजिए और जो जो चीजें आपको देखना है आप एक 30 मिनट में 35 मिनट में देख लिया कीजिए। तो इससे बचने के लिए जरूरी ये है कि हमको फैसला करना पड़ेगा। हमको फैसला करना पड़ेगा कि साहब हम इससे अपने आप को रोकेंगे और हफ्ते के 7 दिनों में एक आधा घंटा इसके लिए ही थोड़ा सा स्पेयर करेंगे, वो भी बहुत सिलेक्टिवली चीजों को देखेंगे। दूसरा एक फैक्टर जो मैं समझता हूं कि जिसके लिए हमको जोर लगाना पड़ेगा वो ये है कि इसके लिए आपको इस अर्ज को कुचलना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी चीजें जब करने का हम सोचते हैं तो हमारी दिमाग से कुछ ऐसी चीजें हमारी बॉडी में आ जाती हैं, बॉडी फ्लूइड में आ जाती हैं, जो गोया हमको इस बात के लिए तैयार करती हैं कि बस अब कुछ ना करें, बस उसको खोल दें, बस यूट्यूब को खोल दें, इसको खोल दें, उसको खोल दें, ताकि हम अपनी क्रेविंग को, अपनी अर्ज को कुचल सके। हमको इसको समझना पड़ेगा और इसके लिए, इसको कुचलने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ेगा। तीसरी चीज इस सिलसिले में यह है जो हमको बहुत हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है, वो ये कि इमाम अबी दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत उम्दा एक हदीस कोट फरमाई है। वो कहते हैं कि हदीस कहती है कि इंसान के इस्लाम की खूबी ये है कि वो तर्क ला यानी करे। यानी मतलब ये है कि आपका और मेरा इस्लाम तो मुझको इस बात के लिए, आपको इस बात के लिए आमादा करे कि हम हर उस चीज को छोड़ें जिससे हमको कुछ हासिल नहीं हो रहा है।
جس سے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، جس سے ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، جس سے ہماری توجہ بڑھ جا رہی ہے، اور ہم ایک بہت اہم چیز کو چھوڑ کر ہم ایک ایسی بالکل لائٹ چیز کی طرف توجہ کیے بیٹھے ہیں جو اس کے مقابلے میں بالکل لا یعنی. تو اس کو چھوڑنا بہت ضروری. حدیث ہم سے کہتی ہے کہ اسلام کی خوبی ہے یہ کہ ہمارا اسلام ہم کو اس سے چھڑوا دے ان چیزوں سے. امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے اس حدیث کو لکھنے کے بعد، یہ علم دین کا 1/4 حصہ ہے. امام نے 4 حدیثیں کوٹ فرمائی ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ علم دین کا 1/4 حصہ ہے. ایک ایمان والے کو اگر ان چیزوں سے اگر وہ بچے گا نہیں لا یعنی چیزوں سے، تو وہ اپنی مہلت عمل کا بالکل غلط استعمال کر بیٹھے گا اور اپنی گویا زندگی کے بڑے حصے کو ضائع کر بیٹھے گا. ہمارے چوتھی چیز جو اس سلسلے میں، بلکہ اسی کے تحت ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ قیامت کے دن ہمارے پیر اپنے مالک کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ ہم اس بات کا ایکسپلینیشن نہ دے دیں کہ ہم نے اپنا وقت کہاں گزارا، ہم نے اپنی جوانی کے ایام کہاں گزارے، ہم نے پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنا علم حاصل کیا، اس پر کتنا عمل کیا، اور ہم نے اپنی جوانی کے ایام کہاں گزارے. آپ جانتی ہیں اچھی طرح سے کہ اس کا حساب ہم کو دینا ہی دینا ہے. تو ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. ظاہر غیر مسلم حضرات کے پاس یہ سوال زیادہ نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ صاحب اس کو بچنا چاہیے اس سے، تاکہ ہم زیادہ ڈالر کما سکیں، زیادہ پاؤنڈ کما سکیں، کارپوریشن لیڈر میں ہم زیادہ ترقی کی اوپر اس پر جا سکیں. چوتھی چیز جو عرض کرنی ہے وہ یہ، ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں وہ ان نقصانات کا اندازہ لگائیں، وہ اس کا ریکارڈ رکھیں اپنے پاس کہ صاحب میں 24 گھنٹوں میں سے ہم کتنا وقت ہم اس اپنے اسکرین پر گزار رہے ہیں، چاہے وہ ٹی وی کا اسکرین ہو یا موبائل کا اسکرین ہو. اور ہم ہر دفعہ ایک 5 منٹ کے ڈسٹریکشن پر پھر 20 سے 25 منٹ کے لیے گویا مفلوج ہو جا رہے ہیں. تو ہمارا کتنا بڑا لاس ہے، یہ ہمارے ورکنگ آورز کا کتنا بڑا لاس ہے. جب ہم اس نقصان کا اندازہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ نقصان کا جو اندازہ ہوگا تو ہمیں اس بات کے لیے آمادہ کرے گا کہ ہم اس سے رک جائیں. 5ویں چیز، یہ بہت ناولٹی میں سمجھتا ہوں اس میں، وہ یہ ہے کہ لہو الحدیث سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے پروجیکٹس ہاتھ میں لیں. آپ ٹف کمپیٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کریں، اپنے سبجیکٹ کی انٹریکیسیز کو سمجھنے کے لیے ایکسپرٹس کی کتابیں پڑھیں، ان کے ریسرچ پیپرز کو پڑھیں، ان کے ریویو آرٹیکلز کو پڑھیں. اور جب آپ یہ ایک حوصلہ مند موو رکھیں گے، اپنے لیے ایک بزی شیڈیول آپ بنا لیں گے، تو آپ کے پاس اس طرح کی تفریحات کے لیے بہت کم وقت بچے گا. یہ بہت ضروری. اگر ہمارے پاس بہت سیریس قسم کی کچھ چیزیں نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ٹھیک ٹھاک سے اس آفت سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے. یہ سمجھ لیجئے کہ ہم ایک بہت بڑی ان چیزوں میں پڑھنے کے بعد ہم جو کام بہت اچھے سے کر سکتے تھے، بہت تعمیری کام، ہم ان تعمیری کاموں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. ہم خیر امت کے افراد ہیں، ہم تحریک اسلامی سے وابستہ افراد ہیں. 1000 کام ہم کو کرنے، ہم کو اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے، نئی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے. ان کے شدید ریکوائرمنٹس ہیں. آج آپ نئی صلاحیتیں کچھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیپیبلٹی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے ریکوائرمنٹس ہیں. اور ہمارے ہاتھوں سے وقت پھسلا چلا جا رہا ہے، مہلت عمل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کام بہت سارے کر رہے ہیں.
علامہ اقبال کا یہ شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہر شے مسافر، ہر چیز راہی، کیا چاند تارے، کیا مرغ و ماہی۔ دنیا میں ہر چیز سفر میں ہے، میں اور آپ بھی سفر میں۔ ہماری مہلت عمل ختم ہوتی چلی جا رہی، یہ وقت دوبارہ ہم کو ملنے والا نہیں۔ تو مرد میدان، تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی۔ علامہ کہتے ہیں مسلمان سے کہ تو مرد میدان ہے، تو میر لشکر ہے، فرشتے تیری اردلی میں حاضر ہیں، وہ تیرے لیے دعا گو ہیں، تیرے لیے تمام چیزوں کو ٹھیک ٹھاک کیا جا رہا ہے، ان کی نوک و پلک کو درست کیا جا رہا ہے تاکہ تو اس زمین پر خلافت عرضی کی ذمہ داریوں کو تو انجام دے سکے۔ آج ہر چیز آپ سے مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بڑے بڑے پروجیکٹس لیجئے اور کام کریں۔ دنیا میں لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں اس کو بھی اپنے سامنے ہم رکھیں تو ہم کو یہ احساس، یہ ہمارا جو احساس رہے گا کہ صاحب ہم یہاں پچھڑ رہے ہیں، یہ ہم کو آگے بڑھنے پر مجبور کرے گا۔ سورہ روم کی آخری آیت کو آپ بار بار دیکھیں، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر سے کام کیے جائیے، بے شک انکار کرنے والے آپ کو ہرگز ہلکا قرار نہ پائیں۔ یہاں ہلکا کن معنوں میں؟ ایمان کا بھاری پن نہیں مراد ہے، یہاں ہیومن کوالٹیز مراد ہے، انکار کرنے والے اور اقرار کرنے والے، ان دونوں کے درمیان ایک زبردست کمپٹیشن لگا ہوا ہے۔ اور جو ہیومن کوالٹیز ہیں، ڈسپلن ہے، وقت کا بھرپور استعمال ہے، چیزوں کو بروقت ادا کرنا ہے، فوکس ایفرٹس میں لگانا ہے، بس سلیقے سے کاموں کو انجام دینا ہے، لگ کر کاموں کو کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ایک طرح سے ہیومن کوالٹیز ہیں، ہمارا اور انکار کرنے والوں کا مقابلہ ہے۔ ہم اس مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں؟ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا اندازہ آپ کو کروانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ وہ لوگ کتنا کام کر رہے ہیں، ان کے ایکسپرٹس کو دیکھیے وہ کتنا مصروف ہیں، کتنا انگیجڈ ہیں۔ ایلن لیکن جو ہارورڈ یونیورسٹی کا پرسنل مینجمنٹ کا بہت بڑا گرو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ٹی وی از این ایڈیٹس باکس۔ میرے پاس ٹی وی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ٹی وی نہیں ہے، اور جب مجھ کو کوئی نیوز دیکھنی ہوتی ہے تو میں کسی موٹل میں چلے جاتا ہوں اور وہاں جا کے نیوز دیکھ کر اپنے گھر واپس آ جاتا ہوں۔ میں اپنے گھر میں رکھتا ہی نہیں ہوں ٹی وی تاکہ میرا وقت اس سے بچا رہے۔ میں آپ کو صرف ایک شخص جو چونکہ میرا تعلق کیمسٹری سے ہے اور میں کیمیکل ٹیکنالوجیز میں انوالو ہوں، تو میں آپ کو رابرٹ ایس لینگر، جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا بہت مشہور کیمیکل انجینئر ہے، اگست 29، 1948 میں پیدا ہوا، اور یہ MIT کا پروفیسر ہے اور کنٹرول ڈرگ ڈیلیوری اور ٹیشو انجینئرنگ پہ بڑا کام ہے۔ اس کے تقریباً 1500 پیٹنٹس ہیں۔ اس کے پاس 100 ریسرچ ورکرز دن اور رات اس کی لیب میں کام کرتے ہیں MIT میں۔ اس کے پاس 40 بائیو ٹیکنالوجی انڈسٹری کو اس نے قائم کر رکھا ہے، اس کا ایک یہ پارٹنر بھی ہے۔ دنیا بھر کے ہائیلی ٹیکنیکل افراد اس سے جڑے رہتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ if you want to put yourself in the position where you will make the discoveries for tomorrow، آنے والے دن کے لیے تم کیا انسانوں کو دینا چاہتے ہو، تو تم کو آج اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ جب اس کو کوئین ایلزابتھ کا ایوارڈ دیا جا رہا تھا 2015 میں، تو کیا کہہ کے اس کو ایوارڈ دیا گیا وہ سنیے۔
hundreds of millions of people a year across the world benefit from the technologies that rest on the work of Robert Langer. हजार अफराद हर साल उसकी टेक्नोलॉजी से फायदा उठाते हैं और एक जबरदस्त किस्म का चेंज दुनिया में लाते। तो मैं आपसे यस करना चाह रहा हूं कि लोग इतना काम कर रहे हैं, इनके पास सवाबे जारिया का कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपके मेरे पास है। हम तो ये समझते हैं कि यहाँ हम जो बोएंगे कल कयामत के दिन हम उसको काटेंगे। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कहती है कि अगर तुम देखो कि कयामत बर्पा हो रही है और तुम्हारे हाथों में खजूर का पौधा है और तुम उस खजूर के पौधे को लगा सकते हो तो जरूर लगाओ, इसलिए कि इस पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा। आप देख रहे हैं, आप तसव्वुर कीजिए कि कयामत बर्पा हो गई है, एक जबरदस्त टूट फूट जारी, लेकिन एक ईमान वाला कामों के सिलसिले में इतना मुतहर्रिक है कि उसके हाथ में खजूर का पौधा है, जानता है कि बहुत देर के बाद जड़ पकड़ेगा, बहुत साल के बाद इसमें फल आएंगे, लेकिन फिर भी वो ये चाहता है कि इसको जमीन में लगा दे। हुजूर फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारे हाथ में खजूर का पौधा हो तो इसको जरूर लगा दो, इस पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा। तो हम कामों के मामले में इतने हरीस, हम चाहते हैं कि हम कामों को इस तरह से अंजाम दें। क्या आप समझते हैं कि रॉबर्ट लैंगर भी इसी तरह बैठकर यूट्यूब पर देखता रहता होगा घंटों? क्या वो भी ऐसी इंस्टाग्राम पर और फेसबुक को खोले बैठा रहता होगा और अपने 24 घंटों में से समझ लीजिए 8-10 घंटे इसी के लिए लगाता होगा? नहीं, इतना वक्त ही नहीं है इन लोगों के पास। वो कहते हैं कि इतना वक्त ही नहीं है, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है। मैंने आपसे शुरू में प्रोफेसर CNR राव का नाम भी लिया, तो CNR राव के आप लेक्चर सुनिए। CNR राव अपने एक लेक्चर में कहते हैं कि मैं जैसे ही जाता हूँ ऑफिस में तो अपना मोबाइल वगैरह सब वहां बाहर रख देता हूँ ताकि मुझको डिस्टर्बेंस ना हो, वरना आदमी बस बैठा है खोल के देख रहा है ईमेल में मेरे लिए क्या मैसेज आया, यहाँ क्या मैसेज आया, वहां क्या मैसेज आया, यूट्यूब खोले बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, उसके अंदर टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये सब की सब चीजें वो हैं नौजवान दोस्तों जो हमारे वक्त को खा जाने वाली है, और इनमें पढ़ना अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं। कोई कहेगा कि साहब इससे हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत इजाफा होगा, इनसाइट में, तो ये भी एक तरह का समझ लीजिए मुगालता है। हमको इस पर अगर आप खुद अपनी जगह पे गौर करेंगे तो आप कन्विंस हो जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो दुनिया में जो लोग टेक्नोलॉजी को इनपुट दे रहे हैं तो वो इसमें तो वक्त लगाते ही नहीं है, वो सॉलिड काम में लगे हुए। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ सिर्फ एक आपको चीज सुनाकर। वेल बीइंग मुझको याद नहीं आ रहा हो ठीक से अभी नाम उसका, तो वो 2019 का वो नोबेल लॉरिएट है केमिस्ट्री का, तो उसने लिथियम बैटरीज पे काम है, उसका लिथियम बैटरीज पे काम है। नोबेल प्राइज की तारीख में सबसे ज्यादा मोहम्मद शख्स जिसको नोबेल प्राइज दिया गया वो यही साहब हैं। 97 ईयर की उसकी उम्र, उसको पकड़ कर लाया जाता है और बिठाकर उनसे इंटरव्यूज वगैरह लिए गए। उससे पूछा गया कि भाई हमने सुना है कि अभी भी आप अपनी लेबोरेटरी में जाकर 6 से 8 घंटे काम करते हैं इस उम्र में भी। तो उस पर वो खूब क़हक़हा लगाता है जोर जोर से और कहता है तो फिर क्या आप ये चाहते हैं, पूछता है फिर तो क्या फिर आप ये चाहते हैं कि मैं घर में बैठा अपनी मौत का इंतजार करता रहूं?
اور خوب خیخے لگاتا ہے۔ لوگ کام کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس طرح سے اپنے وقت کو ضائع کریں۔ تو آئیے میں اور آپ بھی، میں نے جو باتیں آپ سے عرض کی اس کا مخاطب میں خود پہلے ہوں، ہم اپنے یہ طے کر لیں کہ صاحب ہم اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں گے، اور ایسی لہو الحدیث کی جتنی چیزیں ہیں جو آج ہر چار طرف بکھیر دی گئی ہیں، ہم اس سے بچیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس لغویات کی کوئی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے کچھ باتیں آپ سے عرض کی ہیں، جب مجھ سے آپ کے آرگنائزرز نے کہا کہ صاحب آپ کچھ نہ کچھ تو